السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آج ہمارا دیش بڑا پریشان تھا، یہ ایران کی ایک طیارے کو لے کر جو دلی میں اترتا بول رہا تھا، دوسری جگہ نہیں اترتا بول رہا تھا۔ یہاں پہ جو ہے سو بڑا ماحول گرم ہو گیا تھا۔ یہ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تھا کہ کچھ پٹاخہ وٹاخہ تو لے کے نہیں آیا انہیں، یہ اترتا ہوں دلی میں اترتا ہوں بول رہا، دوسری جگہ نہیں۔ بہرحال اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی خیر اترا نہیں انہیں، بعد میں اترا کہیں جا کے چائنا میں، لیکن چائنا پہنچے تک ہمارے 2 فلائٹ جو ہے سو اس کی نگرانی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جاتے رہے، تصویریں لیتے رہے اور دیکھتے رہے۔ وہ فلائٹ وہ تھے جو اوپر کا اوپر گراتے ہیں دوسرے فلائٹ کو، وہ اتنی طاقت ان میں رہتی ہے۔ تو بہرحال بڑا دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے بڑا مزہ آیا، اور ہماری گودی میڈیا ایک ایسا چلا رہی تھی، بیان نہیں کر سکتے، وہ فلائٹ کی منٹ منٹ کو خبر دے رہی تھی، ہیڈ لائنز میں سرخیوں میں چل رہا تھا وہ، لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا۔ وہ کچھ ایندھن کی خرابی کی وجہ سے وہ اترنا چاہ رہا تھا دلی میں، لیکن دلی میں پرمیشن نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ایران چلے گیا، چائنا چلے گیا اور چائنا میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی یعنی یہ پتہ چل گیا کہ ہماری انٹیلیجنس کتنا کام کرتی ہے، کتنی کامیاب ہے اور کتنی عالمی سطح پہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے ضرورت پڑنے پہ۔ اس سے بڑی بات تو یہ نکل کے آئی ہے۔ خیر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، وہ ایک خرابی کی وجہ سے وہ دلی لینڈ کرنے کی بات کر رہے تھے، رابطہ پیدا کرے وہ لوگ، ذمہ داران سے بات کرے، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لوگ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اتنے ڈر و خوف کے ماحول میں تھے، اتنا گھبرائے ہوئے تھے وہ لوگ کہ میں الفاظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اجازت نہیں دی گئی۔ البتہ جو ہے سو ہمارے 2 پائلٹوں کو تیار کیا گیا، اس کا پیچھے لگا دینے کے لیے پیچھے لگے رہے، وہ جب تک چائنا کی حدود میں داخل نہیں ہوا، جب تک اس کے ساتھ اس کے پیچھے لگے رہے۔ بڑی تکلیف بھی ایران کے پریزیڈنٹ کو، ایران کے پرائم منسٹر کو، ایران کے وزیر خارجہ کو، کہ ایک ضرورت پڑنے پہ، جبکہ اس کے اندر 147 پیسنجر بھی تھے، ان ساروں کی جان بھی بڑی خطرے میں تھی۔ اب اگرچہ اس کے فلائٹ کو اگرچہ آنچ لگ جاتی یا وہ بلاسٹ ہو جاتا تو ایک انسانیت کا قتل تھا وہ۔ خیر ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیز، یہ بہت برا کرے یہ لوگ۔ آج ان کو ضرورت پڑی تھی، کل اپنے کو بھی ضرورت پڑ سکتی، صرف ایران نہیں بلکہ دنیا کی کوئی کنٹری بھی اپنے کو جب وہ سہارا نہیں دیتی، اترنے کی اجازت نہیں دیتے، اوپر آسمان میں پھٹنا پڑتا، سمجھے۔ اس لیے اگرچہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک رولز ہے، اگرچہ تکلیف میں ہے، کوئی آپ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ مدد کرنا۔ آپ غلط سوچیں گے، آپ اتنا ڈریں گے، گھبرائیں گے اگرچہ، تو یہ چیز آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی، کل آپ کو بھی یہ چیزوں سے گزرنا پڑتا۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، 197 جانے تھے، اس کے اندر 197 کہتے ابھی معلوم ہوا ہے میرے کو۔ بہرکیف وہ لوگ صحیح سلامت اتر چکے ہیں چائنا میں، کسی کی جانی نقصان یا مالی نقصان کچھ نہیں ہوا، اور بعد میں فلائٹ کو چیک کیا گیا،
اب بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس میں پٹاخہ ہے، بلکہ ہماری سرکار اترنے نہیں دی، جبکہ اس میں پٹاخہ نہیں تھا، وہ خرابی کی وجہ سے اترنا چاہ رہا تھا، خرابی کی وجہ سے اترنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ لوگ یہ اندازہ لگائے جو کہ غلط ثابت ہوا، اور ساری دنیا میں آج اس کے چرچے چل رہے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتانا تو بہت ضروری تھا، کیونکہ جس طریقے سے جو ہماری ساکھ بنی ہے دنیا میں، یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم دن دن پہ ایسے غلطیاں کر رہے ہیں جو دہرانا تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ایک شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، سر جھک رہا ہے شرم سے، کیونکہ یہ گندگی ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، آج ان کو ضرورت پڑی، کل ہم کو ضرورت پڑے گی، اب ہم کو کون مدد کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کل ہم کو ضرورت پڑی مدد کی، تو ہم کسی سے مدد مانگنے کے قابل کے بھی نہیں رہتے، کیونکہ ہم نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جو قابل شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو ایران کے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے بہت ناراضگی ظاہر کی، بہت ناراضگی ظاہر کی، اور پرانے ایسے چیزوں کو بھی یاد دلایا انہوں نے کہ شیراز میں جو ایران کا جو شہر ہے، وہاں پہ جو ہمارا ایئر انڈیا کا جو فلائٹ اترا تھا، ایسے ہی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کی یاد دلائی کہ ہم تمہارے برے وقت پہ ہم آڑے آئے اور اتنا کام کیا، اتنے جانے وہ کی، خیر بچانے والے تو اللہ رب العزت ہے، لیکن جب ہمارے کو ضرورت پڑی تو تم لوگ تماشائی بنے رہے اور غلط خیالات اور غلط الفاظ استعمال کیے۔ اس کے اوپر وزیر خارجہ نے ان کو بڑی دھتکار بھی لگائی، اور صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ کبھی بھی تم کو کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس کبھی امید بھی نہیں رکھنا کہ تمہارے کام آ سکے یا کچھ کر سکے، اور تم ذرے بھی شرمدہ ہے، اور تم میں شرم و حیا نام کی چیز ہے، تو تم آگے سے مدد مانگنے کے لیے بھی دنیا میں کسی کے لائق نہیں رہیں گے، یہ کہنا تھا وزیر خارجہ کا، جو کہ بہت بری بات ہے اور بہت تکلیف دہ بات ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز قبول کرنے والے ہے۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ جو ایران کے ساتھ جو ہوا ہے، آج ہمارے دیش نے جو کیا ہے، یہ بہت تکلیف کی بات ہے سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، کیونکہ یہ انسانیت کا فریضہ ہے۔ خیر انسانیت جانتے کہاں، یہ لوگ ہم کو معلوم ہے انسانوں کی قدر کہاں سے ہے یہ لوگوں کے پاس۔ بہرکیف دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے اس بھائی کو بھی۔ السلام علیکم۔